ان لوگوں نے عزم کیا ہے، یہ حوصلہ کیا ہے، ایک مکتب، چھوٹا سا مکتب قائم کیا گیا، یا ارحم الراحمین اس میں ہم سب کو کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اے اللہ اخلاص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ، بغیر کسی دکھلاوے کے، بغیر کسی نشو و نمائش کے اس کام کو آگے بڑھانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما۔ کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے، کون سی جگہ ان کے عاشقوں سے خالی ہے، کہ ہر جگہ ہے پروان اور شمع ہے مدینے میں، کہ ہر جگہ ہے پروان اور شمع ہے مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں۔ جی پڑھیے ہو گیا، نعت پاک کے وکاس سے خدمت ہے۔ آپ پڑھیے گا۔ مومنوں پڑھو گے گر نماز، ایسا کہ بھائی میں پڑھی ایک نعت پاک پیش خدمت ہے جو علامہ مولانا حافظ و قاری جناب محمد ناصر حسین صاحب منیری کی لکھی ہوئی نعت ہے، پیش خدمت ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ مومنوں پر ہوگے گر نماز، مومنوں پر ہوگے گر نماز، گھر جنا میں پاؤ گے، مومنوں پر ہوگے گر نماز، گھر جنا میں پاؤ گے، رحمتوں کی بارش میں، رحمتوں کی بارش میں تم بھیگ جاؤ گے، رحمتوں کی بارش میں تم بھیگ جاؤ گے، مومنوں پر ہوگے گر نماز تو گھر جنا میں پاؤ گے۔ اس رسول اکرم کی شان ہی نرالی ہے، اس رسول اکرم وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص دہانی، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار صدور ہے، یہی پھول خار صدور ہے، یہی شمع ہے کہ دعا نہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف بجام جمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر، میری یوں تو کس زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، میری یوں تو کس زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بڑی خاموشی کے ساتھ سننا ہے، بولے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلغ العلا
جماله كشف ضجا بجماله حسنا جميع خصاله صلوا عليه وآله. یہ بھی شعر بنا دیجیے. بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مثل مقرر. بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مثل مقرر. بخدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی بخدا خدا کا یہی خدا خدا نہیں اور کوئی مثل مقر. خدا خدا کا یہی نہیں اور کوئی مثل مقر. جو وہاں سے ہو یہی آتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں سے ہو یہی آتے ہو. جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. وہ آپ کے روبرو ہوں گے اور اپنے خطاب نایاب سے آپ کے سامعین، آپ کے قلوب و اذہان کو، تمام سامعین کے قلوب و اذہان کو منور و مجلہ فرمائیں گے. مائک پہ حضرت علامہ مفتی توفیق اظہر صاحب کرنا. وعلى من أنزل عليه القرآن وعلى آله وأصحابه الذين اتبعوهم إلى يوم القيامة بإحسان. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاكرين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. سبھی حضرات مل کر ایک بار اپنے آقائی و مرشدی و مولائی جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بار درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یقیناً وقت کم ہے. ادھر ادھر کی بات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ڈائریکٹ مدعے پر آیا جائے، ہے کہ نہیں؟ جب وقت کم ہو تو ڈائریکٹ مدعے کی بات کیجیے. الحمدللہ آپ کے یہاں مدرسے کا مکتب کا افتتاح ہونے والا ہے، اور یہاں میں آیا اور آنے کے بعد جناب عنایت بابو کی لگن اور ان کی جد و جہد میں نے جو ہے ایک شوق دیکھا، ایک رغبت دیکھی کہ جو بہت ہی شوق رکھتے ہیں اور کافی اس کے لیے ایکسائٹڈ ہیں اس مکتب کے لیے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک فرمان عالی شان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کہ نیکیوں پر، بھلائیوں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. تو جب آپ ایکسائٹڈ ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا کوئی فرد، آپ کے محلے کا کوئی شخص ایک نیک کام کے لیے کافی ایکسائٹڈ ہے، کافی اس میں محنت، اس کے اندر جستجو ہے، تو پھر اللہ کے اس فرمان عالی شان پر عمل کرتے ہوئے ان کے اس نیک کام میں بڑھ چڑھ کر آپ ان کی مساعدت کریں، ہیلپ کریں، سپورٹ کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ
کس سے بچاؤ؟ آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے۔ بہت سیریس ایشو ہے۔ انسان دیکھیے محنت کرتا ہے دنیا میں تو اس کی زندگی کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک جب وہ جوانی کی طرف چڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کی محنت ہوتی ہے کہ بس دنیا کس طریقے سے کمایا جائے، دنیا کیسے بہتر بنائی جائے، اور جب پھر جوانی ڈھلنے لگتی ہے تو پھر آخرت کی فکر اسے ستانے لگتی ہے کہ اب کیا ہوگا، اب تو سب کچھ کا حساب مرنے کے بعد دینا ہوگا۔ تو انسان کی فکر ہوتی ہے کہ اب آخرت میں اس آگ سے کیسے بچا جائے اور اس جنت کو کیسے حاصل کیا جائے جہاں جا کر ہمیں ہمیشہ کے لیے سکون ملے۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیسے بچائیں؟ طریقہ بھی تو ہونا چاہیے۔ اللہ نے جب کہا ہے کہ بچاؤ تو طریقہ بھی اللہ بتائے ہمیں، یا طریقہ کیا ہے، کیسے ہم اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، کیسے ہم اس جہنم سے بچیں؟ تو سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو اس آیت کریمہ میں آگ سے بچنے کے لیے کہا ہے اس کا طریقہ یہ ہے، فرماتے ہیں علموا اولادکم وربوہم باخلاق کریمہ۔ فرمایا کہ اگر تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے اس کا، اور وہ یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو تعلیم دو اور انہیں اچھے اخلاق سے مزین و مرصع فرماؤ۔ سبحان اللہ۔ اپنی اولاد کو تعلیم سکھاؤ اور انہیں اچھے اخلاق دو، اچھی تہذیب دو۔ ایجوکیٹ them and teach them manners۔ انہیں اچھی تعلیم دے اور انہیں اچھا اخلاق سکھائے، تہذیب سکھائے، مینر سکھائے۔ اچھا، بات تو یہ آتی ہے کہ ایک سوال آپ تو کہہ سکتے ہیں نا، سوال تو آپ کریں گے کہ تعلیم تو ہر جگہ آج مل رہی ہے، اسکول میں تعلیم ہے، کالجز میں تعلیم ہے، وہاں بھی سکھایا جا رہا ہے، ایجوکیٹ کیا جا رہا ہے، یونیورسٹیز ایک سے ایک کھل چکے ہیں۔ ہاں، یہاں تعلیم تو ہے لیکن محض دنیاوی تعلیم ہے، اور آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں کہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے آج تک ہمارے بچوں نے کتنا امپرومنٹ کیا، کتنی ترقی حاصل کی۔ ہم جہاں دیکھتے ہیں کہ ٹیکنالوجی میں ہم نے بہت ترقی کی، وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سماجی طور پر، اخلاقی طور پر ہم گر چکے ہیں، اخلاقی طور پر ہماری ترقی گر چکی ہے۔ ایک زمانے میں ہمارے بچے تہذیب جانتے تھے، اخلاق جانتے تھے، ہمارے بچے معلوم تھے کہ بڑوں کا ادب کیسے کرنا ہے، ہمارے بچوں کو معلوم تھا ہمارے بچے کیا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے بچوں کے اندر کس طرح کی تہذیب اور تمدن ہوا کرتی تھی، لیکن پچھلے 100 برسوں سے تو ہم اسی ماڈرن ایجوکیشن کو سیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے تعلیم تو حاصل کر لی لیکن اخلاق بھول گئے، تعلیم تو حاصل کر لی لیکن تمدن بھول گئے، تعلیم تو حاصل کر لی لیکن ہم مینرز بھول گئے۔ اور اس تعلیم نے ہمیں دیا کیا؟ اور اگر ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو اس تعلیم نے سوائے دنیا کو بربادی کے دیا کیا ہے؟ جاپان برباد ہوا، وہاں ہیروشیما اور ناگاساکی میں بڑے بڑے پرمانو بم گرا دیے گئے۔ آخر یہ کس وجہ، کس نے کیا؟ ایجوکیشن اور تعلیم نے بھی تو کیا۔ ان سائنسداں، ان بموں کو بنانے والے جو سائنسداں تھے وہ کون تھے؟ وہ تو بہت بڑے، بہت علم حاصل کرنے والے، بہت علم تھا ان کے پاس، لیکن اس علم نے کیا کیا؟ علم تو ہو لیکن اخلاق نہ ہو، علم تو ہو لیکن تہذیب نہ ہو، علم تو ہو لیکن انسانیت کی قدر نہ ہو، تو وہ علم دنیا میں سوائے بربادی کے کچھ نہیں لاتی، وہ علم اس دنیا میں سوائے بربادی کے کچھ نہیں لاتی۔ اور آج مسلمانوں کے ساتھ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا اسرائیلی کیا پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ تعلیم آپ تو کہیں گے بہت ٹیکنالوجی ان کے پاس ہے، کافی انہوں نے پڑھا لکھا ہوگا تب تو اس ٹیکنالوجی پہ پہنچے ہیں۔ اور کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کو جو زمین ملی تھی وہ کوئی اپجاؤ زمین نہیں تھی، بالکل وہ میدانی زمین تھی، چٹیل میدان کی زمین تھی، نہ جہاں اپجایا جا سکتا ہے، نہ کوئی اناج ہو، نہ کھانے کی کوئی چیز ہو، لیکن انہوں نے ٹیکنالوجی کے ذریعے، تعلیم کے ذریعے اس پوری زمین کو اور پورے اسرائیلی علاقے کو انہوں نے زرخیز بنا دیا،
انہوں نے غلے اور اناج اگانے کے لائق اسے بنا دیا. لیکن آج ان لوگوں نے کیا کیا؟ آج فلسطین میں تباہی یہ علم کی بدولت ہے. لیکن یہ علم اگر اخلاق نہ ہو اس کے ساتھ میں تو اس دنیا میں سوائے بربادی کے کچھ نہیں لاتی. علم ہو لیکن اخلاق اور تہذیب نہ ہو، انسانیت نہ ہو، تو وہ علم اس پوری دنیا کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے. لیکن زمانے نے دیکھا، تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علم لے کر آئے اور علم کے ساتھ اخلاق بھی لائے، تو عرب، وہ عرب زمین، وہ عرب قوم، اگر کہا جائے آپ سے کہ عرب، آج تو ہم عرب کے نام سے ہم سوچتے ہیں کہ بہت کروڈ آئل ہے، کافی پیسہ ہے، بینک بیلنس ہے، کافی بڑے بڑے وہاں کمپنیز ہیں، کافی کمائی ہے، کافی اچھا ریونیو جنریٹ ہوتا ہے وہاں، کافی اچھی کمائی، کافی اچھی پوزیشن. لیکن آج سے 1400 برس پہلے آپ ذرا تاریخ اٹھا کر پڑھیں. آج بھی جو لوگ مکہ شریف گئے ہوں گے، الحمدللہ کچھ روز پہلے عمرہ سے واپسی ہوئی، تو وہاں جانے کے بعد جو اندازہ ہوا کہ پورے مکہ میں چاروں طرف سے پہاڑی کے سوا کچھ نہیں ہے، پہاڑی ہے، صرف پہاڑی، کچھ نہیں ہے. ذرا سوچیں 1400 برس پہلے اس پہاڑی، اس ریگستان میں نہ اناج اگتا ہوگا، نہ کوئی چیز ہے، وہاں ایسے ہی لوگ ایک دیہاتوں کی طرح زندگی گزارتے ہوں گے. اور صحیح میں تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ قوم عرب کے پاس اپنی زندگی گزارنے کے صرف 2 ہی راستے تھے. ان کے جس کو ہم کہتے ہیں سورس آف انکم، ان کے پاس 2 ہی سورس آف انکم تھا. ایک، وہ اپنے مویشیوں کو، اپنے اونٹوں کو، اپنے بکروں کو، اپنے بھیڑیوں کو چڑھا کر اس سے دودھ، اس سے کھانے پینے کا انتظام کرتے تھے. اور دوسرا جو طریقہ تھا ان کا سورس آف انکم، وہ یہ تھا کہ وہ شام اور یمن کی طرف جاتے تھے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ، کہ اللہ کا کرم ہے قریش والوں پر کہ اللہ نے قریش کو 2 موقع عنایت فرمایا کہ جب وہ گرمی کے موسم میں شام کا سفر کرتے ہیں تجارت کے لیے، اور ٹھنڈی کے موسم میں یمن جاتے ہیں مال تجارت لے کر، اور اس مال تجارت سے، اس بزنس سے جو کچھ پروفٹ ہوتا اس سے اپنی زندگی گزارتے تھے. 2 سورس آف انکم تھے. لیکن آج وہی قوم عرب ہے کہ جس کے پاس آج ہندوستان میں ہر زمین اپجاؤ ہے، لیکن یہاں کے لوگ ترقی سے پستی کی طرف آ گئے. لیکن وہاں جہاں کچھ بھی نہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو وہ مرتبہ کیسے عطا کر دیا کہ آج پوری دنیا اس قوم کو دیکھ رہی ہے. آج پوری دنیا قوم عرب کو دیکھ رہی ہے کہ بادشاہت ہو تو ایسی ہو، اور شاعر شان ہو تو ایسی ہو، پاور ہو تو ایسا ہو. تو آخر یہ سب آیا کیسے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 1400 برس پہلے تشریف لائے، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس رسول کو کیوں بھیجا؟ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تاکہ انہیں کتاب اور حکمت اور علم سکھائے. سبحان اللہ. اور اسی علم اور اسی حکمت کے سکھانے کے بدولت، اب ذرا تاریخ اٹھا کر دیکھیں، تاریخ کی طرف آپ چلیں، اسی علم اور اسی حکمت کے سکھانے کے بدولت اللہ کے رسول نے کتنے برس لوگوں کو سکھایا؟ اللہ کے رسول نے کتنے برس لوگوں کو پڑھایا؟ کتنے برس تک تبلیغ و تعلیم کا سلسلہ جاری رکھا؟ 23 برس، محض 23 برس. 23 برس میں آپ کیا کر رہے ہیں؟ 23 برس اگر آپ کو دیا جائے کہ 23 برس میں ایک بگڑے ہوئے شخص کو سدھار دو، تو آپ کہیں گے پتھر پہ لکھنا تو آسان ہے، لیکن ایک بگڑے ہوئے دل کو سدھارنا بڑا مشکل ہے. وہ قوم عرب جو اپنے سوا کسی کی نہیں سنتی تھی، وہ قوم عرب جو شرابوں میں شرابور رہتی تھی، وہ قوم عرب جو جنہیں جوئے کا نشہ تھا، جوئے اور سٹے بازی میں ان کا دل گزرتا تھا، وہ قوم عرب جن کے پاس شعر و شاعری، الٹے سیدھے شعر و شاعری ہمیشہ کہا کرتے تھے، اس قوم عرب کو اللہ کے رسول نے محض 23 برس تعلیم دی، 23 برس پڑھایا. اور صرف پڑھایا نہیں، اخلاق بھی دیا. سبحان اللہ. صرف پڑھایا نہیں، پڑھانے کے ساتھ ساتھ انہیں ایجوکیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں مینر بھی سکھایا، انہیں تہذیب بھی دی، انہیں اخلاق بھی دیا. اور جب اللہ کے رسول نے صرف محض 23 برس، کیونکہ 40 اللہ کے رسول کی عمر صرف 63 برس کی تھی، جس میں 40 برس تو 40 برس کے بعد اللہ کے رسول نے لوگوں کو سکھانا شروع کیا، اور 23 برس کے بعد اللہ کے رسول یہاں سے پردہ فرما گئے.
23 برس میں اس قوم کو اللہ کے رسول نے کون سا مقام عطا کیا؟ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قوم عرب کو، جو قوم عرب نہ پڑھنا جانتی تھی، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ لقد انزلنا فیکم رسولا، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے فی الامیین بعثنا فی الامیین، کہ ہم نے اپنے رسول کو نہ پڑھنے نہ لکھنے والے قوم کے درمیان بھیجا۔ قوم عرب نہ پڑھنا جانتی تھی نہ لکھنا جانتی تھی۔ ذرا سوچیں، بیک گراؤنڈ سنیں، وہ قوم عرب نہ پڑھنا جانتی تھی نہ لکھنا جانتی تھی، ویسے اس قوم عرب کو اللہ کے رسول نے محض 23 برس میں وہ سکھایا، وہ پڑھایا، وہ تہذیب دی، وہ اخلاق دیا کہ وہ قوم عرب یونان کے، وہ قوم عرب روم کے، رومن امپائر کو اور پارسین امپائر کو آنکھیں دکھانے لگی۔ اور یہی تک نہیں، وہ قوم عرب اور وہ رومن سامراج جو کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہمیں ہرا پائیں گے، یہ مسلمان ہمارا مقابلہ کر پائیں گے، وہ پارسین امپائر جو کہا کرتا تھا کہ یہ مسلمان کی کیا اوقات ہے کہ جو ہم سے لڑ سکیں، لیکن تمام دنیا نے دیکھا کہ جب رومن سامراج سے اس مسلمانوں کا ٹکراؤ ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ اس رومن سامراج کو اپنے گھٹنوں پر اسلام نے جھکا دیا اور وہاں بھی پرچم اسلام لہرایا۔ یہ بدولت کس کی تھی؟ اسی تعلیم کی جو اللہ کے رسول نے سکھایا تھا، اور وہ وہی اخلاق تھا جس اخلاق کے بنا پر آج اسلام ہے۔ آج ہم یہاں بھی اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور پڑوسی ملک میں بھی اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے۔ یورپ، امریکہ، فرانس، جتنی بھی دنیا میں کنٹری آپ دیکھیں، تمام کی تمام جگہوں پر اس نبی کا کلمہ پڑھا جا رہا ہے اور وہ پرچم اسلام لہرایا جا رہا ہے۔ یہ بدولت ہے نبی پاک کی اسی تعلیم کا، اسی اخلاق کا اور اسی تہذیب کا، جس کے بنا پر آج ہم شان سے یہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو تعلیم اور اخلاق، تو تعلیم تو ہم نے، تعلیم آپ کہیں گے کہ تعلیم تو مل رہی ہے، لیکن اخلاق ہمیں دین اسلام، ہمیں یہ تعلیم اسلام سکھاتی ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ لیرفع بهذا الكتاب اقواما ویخفض به اقواما، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ایک قوم کو پستی سے اٹھا کر آسمان پر پہنچا دیتا ہے، سبحان اللہ۔ اور یہی وہ کتاب ہے جس قوم نے اس کتاب کو چھوڑا اور جس قوم نے اس کتاب کو بالائے طاق رکھا، جیسا کہ آج ہمارے یہاں قرآن ہمارے گھروں کی صرف زینت ہے، طاق پر رکھی ہوئی ہے، لیکن پڑھنا کب ہے؟ کب پڑھا جاتا ہے؟ جب کبھی کسی کا انتقال ہوا تو اسے طاق سے اتار کر اسے جھاڑا جاتا ہے، اتنے مدت تک اسے رکھ دیا جاتا ہے، اس پر گردے جم جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمیں پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کو اگر کسی قوم نے اٹھا لیا، سمجھ لیا، عمل کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے اس قوم کو پستی سے اٹھا کر بلندی عطا کرتا ہے۔ وَيَغْفِرُ بِهِ أَقْوَامًا، اور اسی کتاب کے چھوڑنے کی وجہ سے، اسی کتاب کو بالائے طاق رکھنے کی وجہ سے اللہ اس قوم کو آسمان سے پستی کی طرف لے آتا ہے۔ اور یہ حال ہم، اور یہ سچویشن، یہ کنڈیشن کو ہمارا آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے کہ جب تک ہم اسلام کی صحیح راہ پر تھے، جب تک ہم نے کتاب اور سنت پر ہم نے عمل کیا، جب تک ہم نے اپنے بزرگوں اور اپنے پیغمبر کے بتائے ہوئے طریقے پر ہم جب تک چلے، تب تک ہمیں کوئی آنکھ دکھانے والا نہیں تھا، لیکن آج اسی طریقے کو چھوڑنے کے بنا پر آج ہمیں ہر کوئی اپنے ظلموں کا شکار بنا رہا ہے، ہر کوئی ہمارے اوپر لے کر چڑھ جاتا ہے۔ یہ بدولت ہے ہمیں اسلام چھوڑنے کی، یہ بدولت ہے ہمارے اسلام سے دور جانے کی اور کتاب اللہ اور سنت رسول سے دور جانے کی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو تعلیم جو ہے ہمیں باہر تو ملتی ہے، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں تعلیم ہے، لیکن مدرسہ کیوں ضروری ہے؟
سب سے پہلا مدرسہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کیا، جس مدرسے کو دار ارقم بن ارقم کہا جاتا ہے۔ مکہ شریف میں ایک صحابی رسول کا گھر ہے، سیدنا ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے رسول نے اس گھر کو سب سے پہلے اسلام کا سب سے پہلا مدرسہ بنایا۔ جب کسی کو دین سیکھنا ہوتا تو اسی گھر میں آ کر، اور اللہ کے رسول وہیں پر تشریف فرما ہوتے اور جو انہیں ضرورت ہوتی سکھاتے۔ بچے بھی آتے، اللہ کے رسول سے جو کچھ سیکھنا ہوتا اسی گھر میں آ کر سیکھتے۔ تو وہ دار ارقم، اللہ کے رسول نے وہ مدرسہ قائم کیا، اور آج الحمدللہ ان کے غلامان پوری دنیا میں مدارس قائم کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مزاج دیا اور وہ ذہن دیا کہ مدارس کو قائم کرنا کتنا اہم ہے اور کتنا ضروری ہے، کیونکہ اسی سے اسلام کی بقا ہے اور اسی سے مسلمانوں کی بھی بقا ہے۔ اگر یہ مدارس نہ ہو تو نہ اسلام ہو نہ مسلمان ہو۔ اور ترکی کی آپ ہسٹری ترکی کی ایک ہسٹری ہے۔ جب میں جامعہ ازہر مصر میں تھا تو وہاں پر ایک ہمارا دوست تھا ترکی کا رہنے والا، تو اس نے مسعود نام تھا، شیخ مسعود ہم اسے کہا کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ دیکھیے جب مدارس ختم ہو جاتے ہیں اور دین تعلیم اسلام جب ختم ہو جاتا ہے تو کیسا وبال آتا ہے، اور کیسے لوگ جو ہے اپنے دین کو بھی بھول جاتے ہیں۔ بس انہیں یاد رہتا ہے کہ ہم مسلمان تو ہیں لیکن مسلمان کس چیز کا نام ہے وہ نہیں جانتے۔ اس شخص نے ایک تاریخ بیان کی کہ جب ورلڈ وار 2 ہوا تھا اور جب خلافت عثمانیہ گری، آپ نے نام سنا ہوگا جو پرانے ہوں گے، خلافت عثمانیہ ایک اسلامی سلطنت تھی۔ خلافت عثمانیہ جب گر گئی تو وہاں جو ہے دنیا کے جو بڑے بڑے اپنے آپ کو ذمہ دار کہتے ہیں، ان لوگوں نے مل کر کے جو ہے ترکی کو جو ہے اسلامی سلطنت سے خارج کر دیا۔ اب وہاں پر ڈیموکریسی قائم کی گئی اور اس کا جو سب سے پہلا پریسیڈنٹ بنایا گیا اتاتürk جس کو کہا جاتا ہے۔ اس نے کیا کیا، اس کی ہسٹری یہ ہے کہ تقریباً اس نے 50 سالوں تک اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہر وہ طریقے استعمال کیے، اور اس شیخ مسعود نے مجھ سے ذکر کیا کہ یہاں تک کہ مدارس بین کر دیے گئے۔ اللہ اکبر۔ علماء کو راتوں رات اٹھا لیا گیا، تاکہ علماء رہیں گے نہیں تو دین کون سکھائے گا، یہ کون بتائے گا کہ الحمدللہ کون سی کتاب میں پایا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ اگر آپ کو سورہ فاتحہ کو اگر آپ کو پڑھنا ہے تو یہ کون بتائے گا کہ سورہ فاتحہ کون سی کتاب میں ہے۔ اور قرآن کے نسخے کو غائب کر دیا گیا، اور یہی تک نہیں، آزان جو ہوتی ہے نا، اس آزان کے اللہ اکبر اس کو بھی ترکی زبان میں کنورٹ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، ترکی زبان میں اذان ہوتی تھی، یہ عربی زبان نہیں، ختم کر دی گئی۔ یہاں تک کہ مدارس میں یہ بول کر پڑھایا جاتا تھا کہ تمہیں دین کی تعلیم دی جا رہی ہے، تمہیں اسلام سکھایا جا رہا ہے۔ سورہ فاتحہ بچے اسکول سے پڑھ کر انہیں پڑھایا جاتا کہ یہ قرآن شریف ہے، اس کو پڑھو۔ جب آ کر بچہ گھر آتا، اور بچہ گھر آنے کے بعد اس کے ماں باپ پوچھتے کہ بیٹا کیا پڑھ کر آئے ہو، تو سورہ فاتحہ سیکھ کر آیا ہو۔ تو کہا، ماں باپ کہتے کہ سورہ فاتحہ ذرا ہمیں سناؤ، تو کہتا الحمدللہ والضالین۔ کہتے یہ کیا ہے؟ کہتے یہی سورہ فاتحہ ہے، ہمارے ٹیچر نے تو یہی سکھایا ہے، الحمد والضالین، یہی سورہ فاتحہ ہے۔ کہ باقی بیچ کا مجھے تو نہیں معلوم، کیونکہ قرآن کے نسخے کو غائب کر دیا گیا، اور محض کتابی شکل میں کچھ عربی کے لفظ لکھ کر کے، اور بچوں کو صرف اتنا پڑھایا جاتا الحمد والضالین، یہی سورہ فاتحہ، بیچ کا سب غائب، کیونکہ مدارس ختم کر دیے گئے تھے۔ کیونکہ اسکول میں برائے نام جو ہے اسلام کے نام پر بچوں کو دھوکہ دیا جا رہا تھا، اور یہاں تک کہ یہ حد ہو گئی کہ داڑھی ٹوپی سب ختم کر دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ کیوں ہوا، یہ حادثہ کیوں ہوا؟ کیونکہ مدارس بند کر دیے گئے، مدارس ختم ہو گئے، اور جب یہ ختم ہو گیا تو یہ ختم ہو جانے کے بعد پھر اسلام بھی وہاں سے ختم ہو گیا۔ تقریباً اسلام ختم ہو چکا تھا وہاں۔ لوگ جانتے نہیں تھے کہ ہمیں کپڑا کیسے پہننا ہے۔ لوگ جیسے لڑکیاں دوشیزائیں جنہیں کپڑا بس انہیں اتنا سلیقہ ہوتا ہے کہ بس ہمیں لوگوں کو لبھانا ہے چاہے جیسا کپڑا۔ تو یہ وہ تاریخ تھی کہ جب اسلام میں مدارس بند کر دیے گئے تو وہ قوم اور وہ ملک
جس ملک میں جو ہے، جس ملک نے پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرایا، وہ ملک تباہ و برباد ہو گیا، وہاں کے مسلمان برباد ہو گئے۔ الحمدللہ یہاں ہندوستان میں بہت سارے مواقع ہیں، اور اسی موقع کو لے کر یہاں پر آپ کے فرزند، آپ کے محلے کے رہنے والے نے ایک مکتب قائم کیا، ایک مدرسہ قائم کیا، تاکہ اس میں اللہ اس کے رسول کی دین کو، اللہ اس کے رسول کی تعلیم کو آگے بڑھایا جائے، اس کو سکھایا جائے، لوگوں کو تعلیم دی جائے، اور بچے جب بڑے ہوں تو کم سے کم قرآن انہیں پڑھنا ہے۔ بچے جب بڑے ہوں تو انہیں کم سے کم آسان معلوم ہو کہ یہ ہمارے اسلام کی نشانی ہے، یہ ہمارے اسلام کی پہچان ہے، یہ مساجد ہے جہاں پر ہمیں عبادت کرنی ہے، یہ مدرسہ ہے جہاں ہمیں اپنے بچوں کو بھیجنا ہے قرآن سکھانے کے لیے۔ تو الحمدللہ یہ بہت بڑا فضل ہے کہ انہوں نے یہ مدرسہ قائم کیا ہے۔ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا وحبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی فضیلت حدیث پاک میں ہمیں کس طور پر ملتی ہے؟ قسم خدا کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من سلک طریقا یلتمس به علما سہل اللہ به طریقا الی الجنہ۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ انسان کی آدھی زندگی تو اس میں ختم ہو جاتی ہے کہ دنیا کی فکر میں کہ ہمیں دنیا میں پراپرٹی بنانا ہے، دنیا میں گھر بنانا ہے، دنیا میں مکان، اور دنیا میں ہمیں دکان کھڑا کرنا ہے، گاڑیاں لینی ہے۔ پھر اس کے بعد اگر دل میں ایمان زندہ ہے تو آدھی زندگی کے بعد پھر انسان کے ذہن میں یہ فکر آتی ہے کہ اب آخرت کا کیا ہوگا، اب آخرت میں کہاں ٹھکانا ہوگا، اب تو جنت کے لیے کچھ کر لیں، اب تو آخرت کے لیے کچھ کر لیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ایک آسان سا طریقہ بتایا، ایک آسان سا راستہ بتایا، فرمایا من سلک طریقا یلتمس به علما، جو شخص دین کی راہ پر نکل جاتا ہے، علم کی راہ پر نکل جاتا ہے، جو شخص علم سیکھنے کے لیے نکل جائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں سہل اللہ به طریقا الی الجنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کی راہ کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور یہ علم جو ہے، یہ علم ہم عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ مجھ سے بیشتر جو ہے حضرت نے بیان کیا کہ عبادت، عابد اور ایک عالم میں کیا فرق ہوتا ہے۔ عابد جس سے سوال کیا گیا کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ سوئی کی نوک میں پوری دنیا کو بسا سکتا ہے، وہ جواب نہ دے سکا، اور عالم نے اس کا جواب دیا۔ ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت و ریاضت کرتے ہیں۔ عبادت و ریاضت کوئی ایسی چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ایک ایسی چیز کہ جس میں عبادت بھی ہے، جس میں تسبیح و تحلیل بھی ہے، اور سبحان اللہ جس میں جہاد کا ثواب بھی ہے۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ تعلموا العلم فإن تعلمه رضا للہ خشیۃ للہ۔ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ علم دین سیکھنا، علم سیکھنا، تعلموا العلم، کیونکہ علم سیکھنا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ سبحان اللہ، علم سیکھنا یہ پاکیزگی ہے دل کی۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں فإن طلبه عبادۃ للہ، اور فرمایا کہ علم دین کی جستجو میں لگے رہنا، علم کی راہ میں نکل جانا، اور علم کو ڈھونڈنے میں لگ جانا، علم کے مطالبے میں لگے رہنا۔ سیدنا معاذ فرماتے ہیں کہ یہ عبادت ہے۔ سبحان اللہ، یہ عبادت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، عبادت ہے نا، لیکن جو شخص علم کی جستجو میں لگ جائے، علم کے مطالبے میں لگ جائے، علم کو طلب کرنے میں لگ جائے، تو سیدنا معاذ فرماتے ہیں کہ اس کا یہ طلب کرنا عبادت ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمُذَاكَرَتُهُ تَسْبِيحٌ، ہم تسبیح پڑھنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہم تسبیح لیتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، لیکن قسم خدا کی سبحان اللہ، اگر کوئی بچہ، اگر کوئی شخص علم کی باتیں کرے، علم کی باتوں میں لگ جائے، سیدنا معاذ فرماتے ہیں کہ اس کا علم کی باتیں کرنا
مسجد میں تسبیح پڑھنے کے برابر ہے. سبحان اللہ. اس کے علم کی باتوں میں لگے رہنا علم مسجد میں بیٹھ کر تسبیح پڑھنے کے برابر ہے. اور پھر فرمایا وَمُذَاكَرَتُهُ وَالْبَحْثَ عَنْهُ جہاد. سبحان اللہ. جہاد کہتے ہیں کہ معاشرے دینی معاشرے کی بقا کے خاطر. جہاد کے معنی جو ہے لوگوں نے جو ہے بہت مس گائیڈ کیا ہے اس معاملے میں. لوگوں نے کہ جہاد کے الگ الگ مطلب بتائے, ایسے ایسے طریقے اور ایسے ایسے مطلب بیان کیے جس سے ہر انسان کے ذہن کو خراب کر دیا گیا, اور ایسا ایک وائرس کی طرح مسلمانوں کے ذہن میں ڈال دیا گیا کہ جہاد ایک بہت بری چیز ہے. نہیں, جہاد کا مطلب سنیں. جہاد کا مطلب ہے کہ اسلامی سماج کو, اسلامی کمیونٹی کو دشمنوں سے بچانے کے لیے اور دشمنوں سے بچانے کے خاطر اپنے ہاتھوں میں جو ہتھیار اٹھایا جاتا ہے وہ جہاد ہے. ہاں, اسلامی معاشرے کو, اپنے قوم کو بچانے کے خاطر. ایسے نہیں کہ کسی کو بھی لے کر ہم راہ میں نکل گئے قتل کر دیں, یہ جہاد ہے. جہاد نہیں ہے. اپنے آپ کو, اپنی کمیونٹی کو بچانے کے خاطر مقابلہ کرنا, یہ اصل جہاد ہے. تو جہاد کا ثواب, لیکن سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہتا ہے کہ جہاد کا ثواب حاصل کرے تو سیدنا معاذ فرماتے ہیں وَالْبَحْثَ عَنْهُ جِهَادٌ. فرمایا کہ جو شخص جہاد کا مرتبہ اور جہاد کا ثواب پانا چاہتا ہے تو وہ بس علم کی بحث میں لگ جائے, علم کے ریسرچ میں لگ جائے, علم کی کھوج میں لگ جائے, اسے جہاد کا ثواب عطا کیا جائے گا. سبحان اللہ. اسے جہاد کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا. یہ علم کی برکت ہے, یہ علم کا فیضان ہے. اور اسی علم کے فیضان کو ہم جو جاری, اور جہاں سے اس علم کے فیضان کو جاری کیا جاتا ہے وہ آپ کا یہ مدرسہ, یہ آپ کا مکتب ہے, یہ آپ کا مدرسہ رسول ہے, جہاں سے آپ کے بچے تعلیم سیکھتے ہیں, تربیت سیکھتے ہیں, اخلاق سیکھتے ہیں. ہم اسکولوں میں تو اپنے بچوں کو بھیج کر تعلیم سکھاتے ہیں, ضروری ہے, وہ بھی ضروری ہے, یہ بھی ضروری ہے. ہمارے شیخ فرماتے ہیں کہ اگر مسلمان کو صحیح طریقے پر چلنا ہے اور مسلمان کو صحیح ترقی کی صحیح راہ پر چلنا ہے تو فرماتے ہیں کہ جس طریقے سے پرندے کے لیے دونوں پر کا ہونا ضروری ہے, جس طرح پرندے کے لیے دونوں پر کا ہونا ضروری ہے. آپ بتائیں اگر پرندے کے پاس ایک پر ہو اور دوسرا پر نہیں ہو تو کیا اڑ پائے گا؟ نہیں اڑ پائے گا. فرماتے ہیں کہ پرندے کے دو پر ہونے ضروری ہے, ویسے ہی ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جہاں دنیاوی تعلیم ہو, جو دنیاوی تعلیم اسے دنیا میں پرواز کا طریقہ دے گی, اسے دنیا میں پرواز کا طریقہ سکھائے گی, پرواز عطا کرے گی, اور دینی تعلیم اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی مقام حاصل کروائے گی. سبحان اللہ. اسے آخرت میں بھی بلند مقام عطا کرے گی. یہ علم دین. تو ہمیں جو ہے علم سیکھنا, اپنے بچوں کو سکھانا ہر حال میں ضروری ہے. اور ایک خرابی اور آتی ہے, ایک خرابی اگر بچہ صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرے تو آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے نوٹس کیا ہوگا, یہ حقیقت بتا رہا ہوں اور آپ نوٹس کرنا, جو شخص صرف دنیاوی تعلیم حاصل کرتا ہے, جس بچے کو صرف دنیاوی تعلیم حاصل ہو, ماڈرن ایجوکیشن اس نے حاصل کی ہو, تو اس کے اندر جو دیکھا جاتا ہے کہ اس کے اندر اسلامی تعلقات سے نہ کوئی جذبہ ہوتا ہے, نہ نماز کی کوئی فکر ہوتی ہے, اور نہ ہی اسلام کے حلال و حرام کی کوئی تمیز ہوتی ہے. اسے دوستوں نے سکھایا کہ چلو شراب نشہ کرنے چلتے ہیں, اس کو لگا چلو چلتے ہیں, اسے تو کچھ معلوم ہی نہیں ہے. اس نے دوستوں نے کہا کہ چلو عیاشی کی طرف چلتے ہیں, وہ چلا گیا. اور اس طریقے سے دین اسلام سے بالکل وہ اپنی روح سے دور ہو جاتا ہے, کیونکہ ہمیں دنیاوی تعلیم صرف جسم کی خواہش پوری کرنے کا طریقہ بتاتا ہے, کہ اپنے جسم کی خواہش کو کیسے بجھانا ہے, اپنے شہوت کو کیسے بجھانا ہے, یہ صرف طریقہ ہمیں سکھاتا ہے. کیونکہ جو لوگ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے بعد اس کی جاب میں جاتے ہیں یا اس کے بنا پر کہیں پر کام کرتے ہیں, تو انہیں صرف یہ فکر ہوتی ہے کہ ہمیں کیسے کمانا ہے, چاہے جھوٹ ہو کہ سچ ہو. وکیل ہے, لائر ہے, زمین کے کاروبار کرنے والے ہیں, انہیں صرف اتنا معلوم ہے کہ کیسے پیسہ کمانا ہے. لیکن اگر یہ تعلیم, مدرسے کی تعلیم, قرآن کی تعلیم, سنت کی تعلیم
یہ بتاتی ہے کہ کسی کا ایک پیسہ بھی بغیر محنت کا کھایا تو وہ سود ہے. ایک پیسہ بھی اگر کسی کا بغیر محنت کے اور بغیر کسی چیز کے بدلے اگر تم لیتے ہو تو یہ سود ہے. اور سود کا مال جو ہے انسان کو دنیا میں بھی برباد کر دیتا ہے اور آخرت میں بھی برباد کر دیتا ہے. تو یہ جو ہے دینی تعلیم ہمیں اخلاق سکھاتی ہے, تہذیب دیتی ہے, ہمیں مینر سکھاتی ہے. جیسا کہ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو تم جہنم کی آگ سے بچاؤ تو اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو اور اچھے اخلاق کو یہ سکھاؤ, تب جا کر کے تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا پاؤ. اور اس آیت کریمہ میں اخیر بات ذکر کروں. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قوا انفسکم, اپنے آپ کو بچاؤ. پھر کہا واہلیکم, اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے کہا اپنے آپ کو بچاؤ, پھر اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اگر آپ میں سے کسی نے اگر فلائٹ کا سفر کیا ہوگا, ہوائی جہاز پہ بیٹھے ہوں گے, تو وہاں پر جہاز اڑنے سے پہلے انسٹرکشن دی جاتی ہے کہ اگر بائی دا وے اگر ایمرجنسی سچویشن ہو گئی اور جہاز کو جو ہے پانی پر لینڈ اگر اس کی آکسیجن اس کے اندر کا خراب ہو گیا تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ آکسیجن بیگ اوپر سے آپ کے لیے گرے گا. اور سب سے پہلے یہ کرنا ہے کہ پہلے اپنے آپ میں آکسیجن, اپنے منہ میں پہلے آکسیجن لگانا, پھر اس کے بعد اپنے بغل والے کو کے منہ میں اس کو سپورٹ کرنا ہے, اس کو ہیلپ کرنا ہے کہ اس کے منہ میں بھی آکسیجن لگ جائے. پہلے اپنے آپ کو لگانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذہن یہ ہمیں قرآن دیتا ہے کہ سب سے پہلے علم سے اپنے آپ کو آراستہ کرو. سب سے پہلے علم سے, علم دین سے, علم اور اخلاق سے سب سے پہلے اپنے آپ کو مزین کرو, اپنے آپ کو سجاؤ, پھر اس کے بعد اپنی اولاد کو بھی سجاؤ. کیونکہ ماں باپ اگر علم سے بے بہر ہوں گے, بے طریقہ ہوں گے, بچے کو تو سکھا رہے ہیں لیکن ماں باپ خود جھوٹ بول رہے ہیں. بچے تو سیکھ رہے ہیں مدرسے میں جا کر, لیکن گھر پہ کوئی آتا ہے بچے سے پوچھتا ہے کہ بچے بتاؤ ابو ہے گھر پہ, تو ابو پیچھے سے کہتے ہیں کہ بیٹا کہہ دو کہ ابو گھر پہ نہیں ہے. تو بچے کو تو آپ خود ہی گھر پہ جھوٹ بولنا سکھا رہے ہیں کہ بچے کہہ دو کہ گھر پہ ابو نہیں ہے آپ اس کے باوجود بھی کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. تو یہ طریقے آپ کو بدلنے ہوں گے. پہلے اپنے آپ میں دینی تعلیم کا شعور پیدا کرنا ہوگا. پہلے اپنے آپ کو یہ شعور اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا کہ اگر بچہ ہمارا پڑھ رہا ہے تو ہم بھی اس حساب سے عمل کریں تاکہ بچہ مدرسے میں بھی سیکھے, باہر جا رہا باہر بھی سیکھے, اور گھر پہ بھی آ کر کے وہی سیکھے جو مدرسے میں سے سکھایا گیا. تو میرے دوستوں, وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے بس یہی میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ بہت اچھا کام ہے. کون جانتا ہے کہ آگے کب کیا ہو جائے اور کون سی چیز کب ترقی پا جائے. اگر خلوص دل میں ہے, اچھی نیت ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیت کو قبول کرتا ہے. اس خلوص اور دل کی پاکیزگی اور دل کی صفائی کو قبول کرتا ہے اور اللہ اس میں برکت عطا فرماتا ہے. یہ کون جانتا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا مدرسہ قائم کیا تھا تو یہ کون جانتا تھا؟ کون صحابی, کوئی کفار و مشرکین کہاں جانتے تھے کہ یہ مدرسہ جو آج رسول اللہ نے قائم کیا ہے مکہ میں, یہ مدرسہ پوری دنیا میں کل قائم ہو جائے گا؟ کون جانتا تھا؟ تو کوئی نہیں جانتا کہ آج یہاں مدرسہ قائم ہوا تو کل نہ جانے کتنے لوگ اور کتنے بچے اس مدرسے سے پڑھ کر دینی تعلیم حاصل کریں. چلنے کا, لباس پہننے کا, وضو کرنے کا, نہانے کا, کھانے پینے کا طریقہ وہ سیکھیں, بڑوں کے ادب کا طریقہ سیکھیں, ماں باپ کا کیسے ہمیں حق ادا کرنا ہے وہ طریقہ سیکھ جائے. کتنے بچے یہاں سے پڑھ کر نکلیں گے کون جانتا ہے؟ کوئی نہیں جانتا. بس آج جو ہمیں کرنا ہے کہ آج ہم پریزنٹ کو دیکھیں, فیوچر چھوڑ دیں. پریزنٹ میں ہم محنت کریں اور وتعاونوا علی البر والتقوی, نیکیوں پر اور بھلائیوں پر ایک دوسرے کی مدد کریں, بھلائیوں پر ایک دوسرے کا سپورٹ کریں. اچھے کام ہے, اچھا کام ہے تو اس کام پر ہم ایک دوسرے کو سہارا دیں. انشاءاللہ اللہ نے اگر قبول کیا اور ان کی محنت رنگ لائی
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اذان کا جواب دینا واجب ہے. ایک مسئلہ سن لیں آپ لوگ. تو ایک بات کا دھیان رہے، اذان کا جواب دینا اور اذان کے ٹائم میں خاموش ہو جانا خالی میلاد میں ضروری نہیں ہے. عام طور سے اس وقت یاد آتا ہے جب میلاد ہو رہا ہوتا ہے. اب میلاد ختم ہو گیا، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، دکان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کام ہو رہا ہے، موبائل چل رہا ہے، فون سے بات چل ہی رہی ہے، کوئی نہیں کاٹتا ہے. لیکن بیچارے امام صاحب دین کی ہی بات بتا رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہے، چپ ہو جائے. تو خالی اذان کا جواب میلاد میں دینا ضروری نہیں ہے، ہمیشہ دینا ضروری ہے. اچھا، اذان کا جواب دینا واجب، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان کا جواب دینا واجب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان سن کر کے فوراً نماز کی تیاری کرنا ضروری ہے. اور اذان کا جواب دینے کا بھی طریقہ سنت کے مطابق ہونا چاہیے. تمام لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ اذان کا طریقہ، جواب دینے کا طریقہ کیا ہے. اور ایک مسئلہ اور کہ اگر آپ جس مسجد میں ہیں، ایٹ پریزنٹ جہاں پر ہیں، اس مسجد کی اذان ہو چکی اور آپ نے وہاں کی اذان کا جواب دے دیا، تو آپ کے گاؤں میں، آپ کے محلے میں دوسری مسجد میں اگر اذان ہو رہی ہے تو اس کا جواب دینا آپ کے اوپر لازم اور واجب نہیں ہے، کیونکہ اذانیں تو ہوتی رہیں گی اور یہ مجلس ایسی ہے کہ اس میں بھی دین کی ہی بات ہو رہی ہے. تو جب مختلف مسجدیں ہوں، اب منیر میں تو کم اذان کی آواز آتی ہے، پٹنہ سٹی وغیرہ میں آپ جائیے جہاں ڈیگ پر مسجد ہے، ایک ایک گلی میں 2-3 مسجد ہے. اگر تمام مسجدوں کے اذان کا جواب دینا شروع کر دیجیے گا تو آپ نماز بھی نہیں پڑھ پائیے گا، کیونکہ آپ نماز کی حالت میں رہیے گا تو دوسری اذان شروع ہو جائے گی. تو ایک مسئلہ ہم نے بتا دیا تاکہ سب کو معلوم ہونا چاہیے. کوئی عیب کی بات نہیں ہے، ہم کوئی معلوم نہیں، ہم نے آج علم حاصل کیا، ہم کو معلوم ہو گیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مولانا توفیق اظہری صاحب بھی منیر شریف کے ہی طالب علم رہ چکے ہیں. ایک زمانے میں، آج سے 15 سال پہلے، دارالعلوم فیضان مخدوم یحییٰ میں انہوں نے بھی تعلیم 1 سال حاصل کی ہے. جس میں یہ جو مدرسہ قائم کیا جا رہا ہے، یہ مدرسہ نہیں ہے. یہ آپ لوگ اپنا ذہن صاف کر لیجیے گا. آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ یہ مدرسہ قائم ہو رہا ہے. اب جیسے مدرسے میں چندہ ہوتا ہے تو یہاں بھی چندہ ہوگے گا، قربانی کا چمڑا وصولا جائے گا، رمضان کی زکوٰۃ لی جائے گی، صدقہ لیا جائے گا، فطرہ لیا جائے گا، خیرات لیا جائے گا. بالکل نہیں، اس کا نام مدرسہ رکھا ہی نہیں گیا ہے. دیکھیے، جو دینی ادارہ ہوتا ہے اس کا کئی اسٹیج ہوتا ہے. جیسے اسکول میں پری نرسری کا اسکول ہوتا ہے، جس میں کھیل کود کے ذریعے بچوں کو ABCD سے Z تک پڑھایا جاتا ہے. پھر مڈل پرائمری اسکول ہوتا ہے، پھر مڈل اسکول ہوتا ہے، پھر ہائی اسکول ہوتا ہے، پھر +2 ہوتا ہے. اسی طرح دینی ادارہ جو ہوتا ہے اس کا بھی نام ہے الگ الگ. جہاں پر صرف نازلہ پڑھایا جاتا ہے اور بنیادی بات بیان کی جاتی ہے، بتائی جاتی ہے، اس کو کہتے ہیں مکتب. جہاں آپ 2 گھنٹے کے لیے آئے، 4 گھنٹے کے لیے آئے اور آ کے پڑھے اور پڑھنے کے بعد چلے گئے، اس کو کہتے ہیں مکتب. ایک اسٹیج اوپر جائیے گا جہاں رہائش کی بھی سویدھا موجود ہوتی ہے، جہاں عالم کی بھی پڑھائی ہوتی ہے، مدرسہ میں حفظ بھی ہوتی ہے، قرات کی پڑھائی ہوتی ہے. تو اس کو کہتے ہیں مکتب. سے اوپر کا اسٹیج پہنچ گیا مدرسہ. اور مدرسہ جب بڑا ہوتا ہے، بڑی تعداد میں لڑکے رہتے ہیں اور بہت سارے علوم اور فنون، بہت سارے لینگویج پر
بہت ساری سبجیکٹ پر کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو وہ بڑے کالج کی طرح ہوتا ہے، تو اس بڑے مدرسے کو کہا جاتا ہے جامعہ. جیسے کہ چھوٹا شریف میں ہے جامعہ اشرف، اعظم گڑھ میں ہے جامعہ اشرفیہ، یا خانقاہ بہائی پٹنہ سٹی میں ہے جامعہ منامیہ. جو بڑا مدرسہ ہے اس کو کہتے ہیں جامعہ، جو بڑے سے جو چھوٹا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مدرسہ، اور ایک دم نرسری اور پری نرسری کے جو بچے پڑھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے مکتب. تو یاد رکھیے یہ جو کھل رہا ہے یہ مدرسہ نہیں ہے اور نہ ہی جامعہ، یہ مکتب ہے. اس کا مقصد چندہ وصول کرنا اور کوئی بلڈنگ بنانا اور کسی کو زیر کرنا، کسی سے مقابلہ کرنا نہیں ہے. کسی سے مقابلہ مقصد ہی نہیں ہے، کسی سے کمپٹیشن بھی ان کو نہیں کرنا ہے کہ فلاں صاحب بھی تو مکتب میں پڑھاتے ہیں، آپ کیوں پڑھانا شروع کر دیا، فلاں جگہ بھی تو پڑھائی ہوتی ہے. دیکھیے مکتب کی ایسی چیز ہے کہ 4 آدمی پڑھنے کے لیے بیٹھ گئے، مکتب ہو گیا. کیونکہ اس میں بچوں کو رہنا نہیں ہے، نہ ان کو کھلانا پلانا ہے، نہ ان کے نہانے اور کپڑا دھونے کا انتظام کرانا. بچے آئیں گے پڑھ کے جائیں گے، اس کو کہتے ہیں مکتب. تو اس مکتب کا مقصد کسی کا مقابلہ کرنا بھی نہیں ہے کہ ہم مقابلہ کر لیں، اس سے آگے ہو جائیں، اس کو نیچا دکھا دے. یہ ہمارا بالکل مقصد نہیں ہے. اچھا یہ مکتب کسی ایک آدمی کا بھی نہیں ہے یا فلانے کا ہے یا کسی ایک آدمی کا مکتب نہیں ہے، یہ مکتب تو آپ کا ہے. ارے آپ اپنے بچوں کو اس مکتب میں بھیجیے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا، ہم کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہم تو الف پہ پڑھ کے نکل گئے. ارے آپ لوگوں نے پڑھ لیا، ارے آپ کے بچے پڑھیں گے تو آپ کا مکتب ہوا. کسی ایک جوان کا، کسی ایک فیملی کا یہ مکتب نہیں ہے. اس بھول مت نہیں ہے کسی ایک فیملی کا مکتب ہے، وہی سمجھے، وہی چلاوے، وہی اس کی دیکھ بھال کرے. نہیں، یہ مکتب ببلو بھائی کا بھی ہے. یہ مکتب سب کا ہے، میرا ہے، آپ کا ہے، امام صاحب کا ہے، محسن صاحب کا ہے، کمیٹی والے کا ہے. ایک ایک آدمی کا، ایک ناگرک کا مکتب ہے. اور اس مکتب کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے یہاں منیر شریف میں آلریڈی ایک مدرسہ چلتا ہے، بہت تعظیم کرتے ہیں اس مدرسے کی، دارالعلوم فیضان مخدوم یحییٰ، جہاں حفظ کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں نازلہ کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں قاعدہ کی تعلیم ہوتی ہے. بہت سارے چھوٹی عمر کے بچے ہوتے ہیں جن کی عمر 5 سال ہے، 4 سال ہے، 6 سال ہے، وہ دور کا سفر نہیں کر پاتے. گارجین سوچتے ہیں کہ دور پڑتا ہے، تھوڑا سا اور نزدیک ہوتا، اسی لیے بہت سارے گارجین اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے ٹیوشن کے طور پر استاد کھوجتے رہتے ہیں. حافظ صاحب ہم کو بھی ٹائم دیجیے نا، میرا بچہ دور ہے، نہیں جا پاتا ہے، ذرا آ کے دیکھ لیجیے نا، آدھا گھنٹہ کم سے کم ٹائم دیجیے نا. اب بیچارے ایک حافظ صاحب، آپ کا شہر ایسا تو نہیں کہ گھر گھر میں حافظ ہو، آپ کا منیر شریف ایسا تو نہیں ہے کہ گھر گھر میں حافظ ہو. یہاں حفاظ کی کمی ہے تو حافظ صاحب بیچارے اتنا ٹائم دے نہیں پاتے ہیں. کتنی جگہ ہے ایک حافظ، کتنی جگہ جائے گا؟ بیچارے نماز بھی پڑھاتے ہیں، وقت پر اذان بھی دے دیتے ہیں اگر کوئی اذان دینے والا نہیں ہو. اس کے علاوہ بہت ساری اپنی بھی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اپنی بھی پرسنل ان کی لائف ہے، وہ اتنا وقت ہر گھر کے لیے نہیں دے پاتے ہیں. اسی کے مد نظر آپ کی آسانی کے لیے، آپ کے بچوں کی آسانی کے لیے، جو بچے آپ کو اس مدرسے میں جا رہے ہیں، نہیں جا پا رہے ہیں، وہ یہاں پر آ کر کے دینی تعلیم حاصل کریں. اس مکتب کا یہ بھی مقصد نہیں ہے کہ جو جہاں پہلے پڑھ رہا ہے وہ نام کٹوا لے وہاں سے، اس کو خالی کر دے، اس کو ویران کر دے. یہ بھی مقصد نہیں ہے. جو جہاں پڑھا، جس کو جہاں سہولت ہے، جس ادارے میں اخلاص نہیں ہے، اچھی نیت نہیں ہے، وہ ادارہ تو فوراً خراب ہو جائے گا، ٹوٹ جائے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا. ہم مقابلہ کرنے کے لیے نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ ہم تم سے زیادہ نماز پڑھتے ہیں، ہم 20 کی جگہ 40 پڑھتے ہیں، تو وہ 40 رکعت نماز اللہ ہماری قبول کرے گا؟ منہ پر مار دی جائے گی. اسی طرح جو بھی ادارہ قائم کیا جائے گا، اگر اس ادارے کو قائم کرنے کی نیت ہی شروع میں گڑبڑ ہو کہ ہم اونچے ہو جائیں، میرا نام ہو جائے، تو پھر اس ادارے میں برکت ہی نہیں رہے گی، کوئی فائدہ ہی نہیں حاصل ہوگا. اور یہ مکتب جو قائم کیا جا رہا ہے یہ نیا بھی نہیں ہے. یہ جو بزرگ لیٹے ہیں، حضرت مخدوم سیدنا شاہ رکن الدین مرغی نانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، بہت پائے کے بزرگ بھی ہیں، ولی بھی ہیں، اور بہت بڑے عالم دین بھی ہیں. آثار منیر میں لکھا ہے کہ انہوں نے حضرت مخدوم یحییٰ منیری کو بھی تعلیم دی ہے. اور شمس منیری نے ایک شعر میں لکھا ہے، تذکرہ کیا ہے کہ یہاں تھا مدرسہ دین شیخ رکن الدین. یہی تھا، مطلب یہی منیر شریف میں
یہی تھا مدرسہ دین شیخ رکن الدین، انہی کے سوز سے دمساز ہے منیر شریف۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو حضرت کا آستانہ ہے، حضرت مخدوم شیخ رکن الدین مدنی نانی رحمۃ اللہ ہے، اور لیڈی ان کا بھی مدرسہ تھا، مکتب تھا، جہاں مخدوم یحییٰ منیری جیسی ولی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ انہی کے چوکھٹ پر ہم لوگ بیٹھے ہیں، انہی کے پیتانے ہم لوگ بیٹھے ہیں، انہی کے کروٹ میں ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ حضرت جب دیکھ رہے ہوں گے، ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ اولیاء کرام تو اپنی قبروں میں زندہ ہیں، وہ میری طرح آپ کی طرح نہیں کہ مر کے مٹی میں ہو گئے۔ اہل سنت کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ عام انسان ہوتے ہیں۔ عام انسان کے بارے میں آیا کہ وہ جب قبر میں جاتا ہے تو وہ مر کے مٹی ہو جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے خاص چنندہ بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جن سے محبت کرتا ہے، جن کو اپنا دوست بنا لیتا ہے، ایسے ولیوں کو موت تو آتی ہے لیکن ایک آن کے لیے آتی ہے، پھر اپنی قبر میں موجود رہتے ہیں جسم کے ساتھ، اور ان کی روح حاضر بھی ہوتی ہے۔ لہٰذا یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ سب کے تعاون سے، ہم کسی ایک آدمی کا نام نہیں لینا چاہیں گے، اس لیے کیونکہ اس ایک صرف آپ، وہ ایک آدمی اس مجلس میں موجود نہیں ہے، آپ تمام لوگ موجود ہیں۔ اگر آپ تمام لوگ موجود نہیں ہوتے تو وہ کیا کر لیتا، ہم کیا کر لیتے، فلانے کیا کر لیتے؟ یہ آپ تمام لوگ، ایک ایک آدمی ذمہ دار ہے، ایک ایک آدمی رسپانسیبل ہے، ایک ایک آدمی جو ہے اس بات کا حقدار ہے کہ اس مدرسے میں جس کے بچے کہیں تعلیم حاصل نہیں کر رہے ہیں وہ مدرسے میں داخلہ کروائیں۔ بہت ہی کوشش کی جائے گی، ہمارے امام صاحب بھی اس میں ہیں، امام صاحب بھی کوشش کریں گے، آپ سب لوگ کوشش کیجئے کہ جو مدرسہ قائم ہو رہا ہے، یہ جو شروعات کی جا رہی ہے، اچھا ایک 3-4 سال پہلے بھی سن 2021 میں بھی ایک مکتب قائم تھا، شاید آپ لوگوں کو یاد ہو کہ نہیں یاد ہو، 2020 میں بھی ایک مکتب قائم تھا، اور ہمارے قبلہ امام صاحب اس میں تعلیم دیتے تھے، اس میں 30-35 بچے تھے۔ تو اپنا مورل ڈاؤن مت کیجئے کہ پتہ نہیں چلے گا کہ نہ چلے گا، لوگ آویں گے کہ نہ آویں گے، وہ لوگ اپنے بچوں کو بھیجیں گے کہ نہیں بھیجیں گے۔ ارے کوشش کرنا میرا کام ہے، کامیاب کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ ارے نہ آوے گا 30 بچہ، چاٹھو آوے گا، چاٹھو کو سکھا دیں گے ہم۔ جو بچے مدرسے نہیں جا پا رہے ہیں دور، اور جن کو معلم نہیں مل پا رہے، جن کو استاد نہیں مل پا رہے، ان تک حافظ صاحب ٹیوشن کے لیے وقت نہیں نکال پا رہے، کم سے کم وہ بچے آئیں گے، 400 والی بچہ آئے گا، وہی سیکھے گا نا کم سے کم۔ تو یہ امید کرتے ہیں آپ تمام لوگوں سے کہ آپ تمام لوگ اس میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیجیے گا۔ کوئی تعاون کرنے کی درخواست نہیں کریں کہ چندہ دیجیے، نہیں، حصہ لیجیے گا۔ حصہ لیجیے سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کے بچے کہیں تعلیم حاصل نہیں کر رہے تو داخلہ کرائیے، منیمم کم سے کم 4 سال کا بچہ اگر آپ کا ہے داخلہ کرا سکتے ہیں، 4 سال سے شروعات ہے، 4 سال بچہ ہے، بچی ہے، اس کا داخلہ کرائیے۔ ماشاءاللہ فارم بھی چھپایا گیا ہے، اس فارم کو لیجیے، حاصل کیجیے۔ یہ بھی مجھ سے کہا گیا ہے کہ جو شروع میں 5 بچوں کا داخلہ ہوگا، فرسٹ 5 اسٹوڈنٹ، شروع کے 5 بچے اگر یہاں ایڈمیشن لیتے ہیں تو ان کو اس مکتب کی طرف سے، اگر لڑکا ہے تو ٹوپی، اور لڑکی ہے، ہاں لڑکا ہے تو ٹوپی، اور لڑکی ہے تو وائٹ رنگ کا حجاب بازار سے لایا گیا ہے، وہ اسے دیا جائے گا، اس کو ایک کتاب دی جائے گی۔ ایک قسم کا آفر سمجھ لیجیے، کوئی کمپنی آفر نکالتی ہے، فلپکارٹ، امیزون اور جو بھی کمپنی آفر نکالتی ہے تو ہم لوگ دوڑ کے جاتے ہیں، ڈیٹ سیو کر لیتے ہیں، یاد رکھتے ہیں کہ فلانے دن اس کا آفر نکلا ہے، جانا ہے، 50% ڈسکاؤنٹ ملے گا، ابھی دھنتیرس آنے والا ہے، خوب لوگ ڈسکاؤنٹ سے فائدہ حاصل کریں گے۔ تو ایک چھوٹا سا ڈسکاؤنٹ نام کے لیے نہیں، اس لیے کہ بچوں میں شوق پیدا ہو۔ 5 شروع کے بچے اگر داخلہ لینے کے لیے فارم لیتے ہیں، فارم نمبر 1 2 3 4 5، ان بچوں یا بچیوں کو ٹوپی اور ایک حجاب اور کتاب انہیں مدرسے کی جانب سے، مکتب کی جانب سے دی جائے گی۔ بس اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کے دلوں میں دین کے علم کی محبت پیدا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھ لیجیے. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وخبيبنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أجمعين إلى يوم الدين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد بعدد كل ذرة الف مرات مبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین. اے اللہ ہم نے مل کر اتنا مقدس قرآن پاکیزہ کلام تلاوت کیا. اے اللہ علماء اہل سنت کی تقاریر ہوئی, نعت پاک کے اشعار پیش کیے گئے. یا ارحم الراحمین جو بھی ذکر و اذکار پیش کیے گئے. اے اللہ جانے انجانے میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں ان کو اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کا ثواب, درود و سلام کا ثواب اور جو کچھ دینی حاصل اس کا ثواب سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پاک کو پہنچا, پھر تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے وقت کو پہنچا, پھر تمام خلفاء راشدین ازواج مطہرات اہل بیت اطہار اولاد امجاد مہاجرین و انصار جملہ صحابہ کرام تابعین کرام تبع تابعین کرام علیہم الرضوان کی ارواح مقدسات کو پہنچا. خصوصیت کے ساتھ ان سب کا ثواب حضرت سیدنا حجت الاسلام امام محمد تاج فقیہ ہاشمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی روح پاک کو پہنچا. یا ارحم الراحمین مخدوم کمال الدین یمنیری, مخدوم جہاں شیخ اشرف الدین احمد یمنیری اور حضرت مخدوم شیخ رکن الدین مرغی نانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمعین کے ارواح کو ان سب کا ثواب پہنچا دیں. یا ارحم الراحمین اس محلے کے یا ارحم الراحمین دین تعلیم عام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے گھر کے تمام بچوں کو دینی تعلیم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو تعلیم دین سے دور ہیں ان سب کو دینی تعلیم کے لیے کوشش کرنے والا بنا دے. اے اللہ ہمارے دلوں میں مسجد کی محبت پیدا فرما, دین کی محبت پیدا فرما, اسلام کی محبت پیدا فرما. ہمارے دلوں میں ولیوں بزرگوں کی محبت پیدا فرما اور سب سے بڑھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا فرما. ہمیں عاشق رسول بنا. اے اللہ ہمیں غلام رسول بنا, محب رسول بنا اور سنت رسول پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین ہماری دعائیں حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جن کو فارم لینا فارم بھی لے لیجیے 5 کو, اور شیرنی لے لیجیے آپ لوگ, جیب میں رکھ لیجیے شیرنی. آپ وضو بنا کے مسجد میں حاضر ہو جائیں گے. نماز کے بعد کوشش کریں آپ لوگ اتنے اچھے گھر میں یہاں آئے ہیں, اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے بغیر مت جائیے.